السلام علیکم 26 جنوری 2023 اور ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لے کر. تو جناب چلتے ہیں سب میں پہلے ڈیلی کال پر، اور ڈیلی کال پر پہلا کمنٹ ہے بورن فار یو. السلام علیکم خالد بھائی، پلیز لیٹ اس نو دا ٹارگیٹ آف پی پی ایل. جزاک اللہ. جناب پی پی ایل کا جو ہمارا ایک ٹارگیٹ تھا وہ اچیو ہو گیا تھا. ہم پی پی ایل میں سیکنڈ رائڈ میں موجود تھے، اور یہ جو سیکنڈ رائڈ ہے اس نے بھی وہی ایریا کو ٹیسٹ کیا ہے جہاں پر ہم پہلے ایگزٹ ہوئے تھے، یعنی کہ 82 کے اراؤنڈ. تو ابھی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ پی پی ایل کو تھوڑا ایگزاسٹ ہونا چاہیے، یہاں سے نیچے آ سکتا ہے. تو کل آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. آج پی پی ایل نے بڑی اسٹرگل کی ہے اوپر رکنے کی، اور میں سمجھتا ہوں انڈیکس نے کافی مدد کی ہے. تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ پی پی ایل میں احتیاط کیجئے. اگر تو پی پی ایل کل 81 کے اوپر والیوم جنریٹ کرے تو شاید کوئی اچھی کوشش کرے گا، اور اصل مزہ تو تب آئے گا جب یہ 83.20 کو توڑے تو پھر نیا ٹارگیٹ سیٹ کرے گا، اور وہ نیا ٹارگیٹ اس کا ہوگا 87 روپیز 25 پیسے. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آتھر وقاص: If a company has zero sale or purchase under insider transaction over 3 years, what does it mean? میں یہ آپ کا سوال ہی نہیں سمجھا کہ کمپنی کی زیرو سیل اور پرچیز ہے انسائڈر ٹرانزیکشن میں، تو مطلب آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ود ان دی کمپنی بائی سیل ہوتی ہے شیئر کی وہ زیرو ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں کہ پچھلے 3 سال میں کمپنی نے اپنے شیئر نہ خریدے نہ بیچے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی مطلب نہیں ہے اس کا. کمپنی پبلکلی ٹریڈ کر رہی ہے، اور کمپنی دیکھیے کمپنی میں 2 ریزنز ہوتے ہیں انٹرسٹ کے. ایک تو عام طور پہ جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ڈائریکٹر مال خرید رہا ہے، خریدو خریدو خریدو. مگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی کی مینجمنٹ میں جو اسٹیکس ہوتے ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، تو اس میں ان کو اپنے شیئر گھٹانے یا بڑھانے پڑتے ہیں، تو اس میں بھی کمپنی سے سیلنگ یا بائنگ آتی ہے. تو لوگ اس کے مختلف مطلب نکال لیتے ہیں. مگر ایک مطلب جو مثبت ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر کمپنی کے ڈائریکٹر بائی کر رہے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کمپنی اسٹرانگ ہے، کیونکہ انسائڈر تو انہی کو پتہ ہوتی ہے کہ کمپنی میں کیا چل رہا ہے، تو اس لیے اس کو پازیٹیو لیا جاتا ہے. اور اگر کمپنی مال بیچ رہی ہو تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ لیا جاتا ہے. میری ڈسوزا: بہت دن کے بعد میری نظر آئی ہیں، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گی. ڈسپائٹ پولیٹیکل ٹرمائل مارکیٹ از شوئنگ اٹس ٹرو پوٹینشیل مائی تھنکنگ. میرے خیال میں مارکیٹ نے جو یہ پازیٹیو وہ دکھایا ہے نا، وہ یہ دکھایا ہے جب اسحاق ڈار صاحب ہار گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو اپنی بے وقوفیوں پر اٹکے ہوئے تھے، اور بے وقوفیاں بھی اور سیاسی مفادات کی وجہ سے جو مسلم لیگ نون کچھ فیصلے نہیں کر رہی تھی، وہ فیصلے اب ان کو کرنے پڑ رہے ہیں. اس میں 2 رائے ہیں. ایک تو رائے یہ ہے کہ آخر کار یہ مجبور ہو گئے. دوسری رائے یہ ہے کہ انہوں نے اتنا ٹائم اس لیے لگایا کہ پبلک اس بات کو ایگری کرے اور خود بولے کہ خدا کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جاؤ، تو اس سے یہ جسٹیفائڈ ہو جائیں گے کہ بھائی آپ لوگوں کو مسئلہ تھا. تو خیر بہرحال یہ 2 اس میں آ رہا ہیں. وٹ سو ایور دا ریزن از، میں نے اپنی کال میں یہی کہا ہے، آج کی جو 100 انڈیکس کال ہے، کہ مارکیٹ نے فری ڈالر کو سیلیبریٹ کیا ہے، کیونکہ دنیا میں مارکیٹ کو باندھ کے رکھا ہی نہیں جاتا. کسی طور پہ یہ ممکن نہیں ہے. کسی بھی چیز کی مارکیٹ ہو اس کو باندھنے کی کوشش کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. فری مارکیٹ آلویز ہونی چاہیے. تو یہی آئی ایم ایف کا بھی خیال تھا. مگر اسحاق ڈار صاحب اپنے پرانے جو ڈالر کے ساتھ انہوں نے کیا تھا تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے چیمپئن ہیں، مگر اسی چکر میں انہوں نے مفتاح کو بھی بہت پریشان کیا، مگر آخر کار ان کو وہی سب کچھ کرنا پڑا جو مفتاح بہت پہلے کر رہا تھا. بہرحال شہزاد حسین صاحب کا کمنٹ ہے: سر آپ بہت قابل اور قابل احترام ہو، اللہ پاک آپ کو سدا خوش رکھے، آمین. سر آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو میں بڑا شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ قابل اور قابل احترام بہت بڑے الفاظ ہیں یہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. سر اگر کمنٹس میں کوئی کندھا شارپر آ جائے تو حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت اچھا مشورہ ہے آپ کا یہ. بلکہ میں نے کل یا پرسوں اپنی ویڈیو میں یہ بات بھی کہی تھی کہ
کچھ کمنٹ ایسے ہوتے ہیں جس پہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے، مگر پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ تو مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں ایسا کوئی غلط کمنٹ ایسا آتا ہے جو بیوقوفانہ کمنٹ ہوتا ہے، جو ارریلیونٹ ہوتا ہے، یا جو صرف اور صرف کیا کہنا چاہیے اختلاف کرنے کے لیے ہوتا ہے، کوئی اس کی سالڈ گراؤنڈز نہیں ہوتے. تو یہ بات جب میں سوچتا ہوں تو مجھے آپ کی یہ نصیحت بالکل میں اس پر عمل کرتا ہوں کہ یار مجھے نہیں ہونا چاہیے. مگر یار بات پتہ ہے کیا ہے کہ آئی ایم ناٹ اے پبلک پرسن. مطلب پبلک پرسن سے مراد کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو پبلک کو بہت اچھے سے ہینڈل کرتے ہیں، میرے اندر وہ ایبلٹی بہت اچھی نہیں ہے. انسان میں جو خامیاں اور اچھائیاں یا برائیاں ہوتی ہیں اس کا اسے احساس بھی ہونا چاہیے، اور مجھے یہ بڑا اچھی طرح احساس ہے. میں کوشش کرتا ہوں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یوٹیوب پہ تو آپ مجھے بہت بدلا ہوا انسان دیکھتے ہیں، کیونکہ میں بہت برداشت کرتا ہوں. ورنہ اگر آپ میرے سوشل میڈیا پہ جائیں تو سوشل میڈیا پہ تو میں بالکل بھی برداشت نہیں کرتا میری وال پہ کوئی بھی الٹی سیدھی بات کرے، ارریلیونٹ کرے، پرسنل بات کرے. اور میری جو کمپنی کا رول ہے، جو ہمارا کمپنی کا سوشل میڈیا ہے، اس پہ ہم کسی کو وارننگ بھی نہیں دیتے. اگر کوئی ارریلیونٹ بات کر دے، کسی پہ پرسنل اٹیک کر دے، ہم اس کو گروپ سے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. جو آپ ہمارے فیس بک پہ جائیے، آپ کو فیس بک پہ ہمارے کمنٹ ہی نہیں ملے گا. لوگ کمنٹ ہی نہیں کرتے، بس ہماری فیس بک کو پڑھتے ہیں کیونکہ ہم اس پہ انفارمیشن پوسٹ کرتے ہیں. تو بالکل میں کوشش کروں گا کہ آپ کی اس بات پہ عمل کروں. بہت شکریہ، بہت اچھی نصیحت ہے. سمی مغل صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر، پی پی ایل میں 80-70 پہ لیا ہے. سر پی پی ایل پہ میں نے بات کر دی ہے. سمی مغل پہلا ہی کمنٹ پی پی ایل پہ تھا تو اس پہ ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں. ڈاکٹر محی الدین صاحب کہتے ہیں دس از اے ٹیمپرری بل ٹریپ and market is extremely dangerous. The political situation is so uncertain. Yesterday Panther Tire posted losses because of excessive interest rate. ڈاکٹر محی الدین صاحب کا کمنٹ غلط نہیں ہے. اس لیے غلط نہیں ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو بالکل بھی نہیں آئی، تو اکنامک اسٹیبلٹی بھی ابھی آئی نہیں ہے. وی اسٹارٹیڈ موونگ ٹورڈز اکنامک اسٹیبلٹی. مطلب جو پہلا قدم اٹھانا تھا وہ یہ کہ آئی ایم ایف کی باتوں پہ تیار ہونا تھا. جو ہم ضد کر رہے تھے وہ ضد ہماری مانی نہیں گئی، اور ہم نے یو ایس کے ذریعے بھی زور ڈالنے کی کوشش کی ہے اب، کیونکہ آئی ایم ایف کا جو موڈ ہے وہ بڑا ہی روڈ ہو گیا ہے. تو اس لیے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یو اے ای کے ذریعے اور امریکہ کے ذریعے کوشش کریں. تو بیسیکلی ہم ڈائریکشن بہتر لینے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بات محی الدین صاحب کر رہے ہیں کہ پینتھر ٹائر نے لاس پوسٹ کیا، لاس تو کون نہیں پوسٹ کرے گا، ہر کوئی پوسٹ کرے گا ابھی. مگر یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیز ایسی ہوں گی جن کے پروفٹ میں کمی آئے گی. ضروری نہیں ہے ساری کمپنیاں لاس کریں، ایسا ہوتا نہیں ہے. کمپنی کبھی بھی مال نقصان میں نہیں بیچتی، ٹھیک ہے، ماں سوائے اس کے کہ کووڈ جیسی کوئی پرابلم آ جائے کہ ایک دم سیل ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا. ایسے میں بہت سی کمپنیاں تو بند کر دیتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ایل سی کا مسئلہ ہوا تو کتنی کمپنیوں نے لوگوں کو نکال دیا، اپنے پلانٹ شٹ ڈاؤن کر دیے. تو وہ تو اس طرح کے کام کرتی ہیں، وہ لاسز میں جانے کے بجائے بند کر دینا بہتر سمجھتی ہیں. تو میں کوئی بہت بڑے لاسز نہیں دیکھ رہا. ہاں پروفٹ میں کمی ہو جائے گی اور جو ان کے پے آؤٹ ہیں وہ بیک فٹ پہ آ جائیں گے، یہ تمام چیزیں ہوں گی. مگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری کی طرف ہم جائیں گے. چودھری امتیاز صاحب کہتے ہیں نائس ویڈیو خالد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام امتیاز صاحب، بہت شکریہ. محمد نعیم صاحب کہتے ہیں کہ یو آر کنفیوز پرسن بیکاز یو آر سرپرائز فرام ٹوڈے مارکیٹ. سر جی میں نعوذ باللہ کوئی ولی نہیں ہوں کہ میں جو کہہ دوں ویسا ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. نہ ہی میں ٹیکنیکلز میں حرف آخر ہوں، بالکل بھی نہیں. میں ٹیکنیکل کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو ٹیکنیکلز کو سیکھتا ہے روز اور اس پہ کام کرتا ہے اور اپنے تجربے کو بڑھاتا ہے. اور رہی بات اس کی، یہ انتہائی بیوقوفانہ بات آپ نے کی ہے کہ چونکہ میں سرپرائز ہو گیا لہٰذا میں کنفیوز ہوں. تو جناب علی آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، مارکیٹ از اے آکشن، مارکیٹ از اے ریئیکشن آف ملینس آف پیپل، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں سینٹیمنٹس آف دا مارکیٹ. اینڈ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سینٹیمنٹس، وہ بہت سارے لوگوں کو لے کے بنتا ہے.
تو ٹیکنیکل ایک بڑی زبردست سائنس ہے جو ہم اس کو گیج اور ریڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے ڈسکلیمرز یہ بڑا واضح طور پہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایکیوریٹلی انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. کوئی بھی ٹیکنیکل اینالسٹ دنیا کا نہیں کر سکتا، کیونکہ مارکیٹ از اے آکشن. مارکیٹ پبلک میں ٹریڈ ہوتی ہے تو اس کے سینٹیمنٹ ہوتے ہیں، تو سینٹیمنٹ کئی دفعہ ایکسائٹنگ ہو جاتے ہیں، اور اس کا سدباب اس طرح کیا جاتا ہے کہ لیولز کا استعمال کیا جاتا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ جو آپ نے کمنٹ کیا ہے اس سے آپ کی ایبیلٹی سمجھنے کی مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو جب کال دی جاتی ہے، اگر آپ اس میں نوٹس کریں تو بے شک جیسے آج کی مارکیٹ میں 41,200 کا ٹارگٹ دیا گیا، مگر 41,900 تک کے لیول دیے گئے. تو وہ کیوں دیے گئے ہوئے؟ وہ ان سمجھدار لوگوں کے لیے جو اس بات کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے جناب، چلتے ہیں اگلے کمنٹ کی طرف، اور اگلا کمنٹ ہے عزیر احمد صاحب کا. السلام علیکم، جزاک اللہ بھائی، یو آر ریئلی ڈوئنگ گریٹ افیرٹ. تھینک یو سر، تھینک یو عزیر صاحب. ندیم عقیل صاحب کہتے ہیں سلام سر، پاک الیکٹران ایکومولیشن اور گڈ ٹو بائی فار میڈیم ٹرم، ادروائز سجیسٹ اینی ادر اسٹاک ان دس رینج. وائی ان دس رینج؟ وائی ناٹ جسٹ اے اسٹاک؟ مطلب یہ بات کیا ہے کہ اتنے روپے کا اسٹاک کیوں؟ کیونکہ پاک الیکٹران اگر 11 روپے کا بیچتے ہو تو 11 ہی روپے کا اسٹاک لینا ہے، کیونکہ پاک الیکٹران 5,000 بیچے تو 5,000 لینے. میرے بھائی، آپ کا ریٹرن جو ہے آپ کی انویسٹمنٹ پہ آتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسٹاک کتنے کا ہے، اسٹاک کا پوٹینشیل کتنا ہے وہ اہم ہوتا ہے. اب جیسے 57 سے 82 تک چلا گیا پی پی ایل، تو اگر آپ برابری کا حساب کرتے تو آپ تو پی پی ایل کبھی بھی نہیں خریدتے، اور پی پی ایل نے 50% گین دیا. اگر آپ اتنے ہی پیسوں کا پی پی ایل لیتے جتنے کا پاک الیکٹران بیچتے تو آپ کو 50% گین انہی پیسوں پہ مل جاتا. تو لہٰذا جو اسٹاک کی جو پرائس ہے وہ اہم نہیں ہوتی، بالکل بھی اہم نہیں ہوتی. اہم یہ ہوتا ہے کہ اس میں اوپر جانے کا پوٹینشیل کتنا ہے. صرف اسٹاک جو کم پرائس کا اسٹاک ہے وہ اہم صرف ایک حوالے سے ہوتا ہے. وہ حوالہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے اوپر جانے کا، لاک کا جو سسٹم ہے، اس میں جو چھوٹا اسٹاک ہے وہ زیادہ اوپر جاتا ہے. جیسے اگر 5 روپے کا اسٹاک ہے، وہ 1 روپیہ اوپر جائے گا تو 25% گین دے دے گا، 20% گین دے دے گا. جبکہ 80 روپے والا اسٹاک اگر اوپر جائے گا تو 7.5% سے زیادہ نہیں جائے گا. تو وہ گین جو ہے وہ مل سکتا ہے آپ کو ہلکے اسٹاک میں. اچھا خیر، بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، پاک الیکٹران. جناب پاک الیکٹران سے مجھے کوئی بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں ریپلیسمنٹ کی بات کریں تو ریپلیسمنٹ میں بڑے اسٹاک ہیں. کالوں کو سنا کیجئے، میں بار بار بتاتا رہتا ہوں. ابھی میرے ذہن میں فوراً تو نہیں ہے، مگر ابھی کل پرسوں میں نے کچھ بینکس کے نام لیے تھے. اس کے بعد بینکنگ میں بھی بہت اچھے بینکس ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں، ان کے میں نام لے چکا ہوں آلریڈی. اس کے علاوہ فرٹیلائزر میں ای فرٹیلائزر اور ایف ایف سی کے بارے میں اکثر میں تذکرہ کرتا رہا ہوں. پاور میں ہپکو کی بات کرتا رہا ہوں. ایون کیپکو از ناٹ بیڈ، این سی پی ایل از ناٹ بیڈ. تو اسٹاک تو بڑے ہیں سر، مگر یہ آپ 11, 12, 13 روپے والی بات کر رہے ہیں تو وہ مجھے نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے، اچھا جی، چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کمنٹ کی طرف. عثمان فاروق صاحب، السلام علیکم. آپ کی ویڈیوز میجورٹی نیو فیوچر انویسٹر کو انکریج کرتی ہیں. نیگیٹو کمنٹ کرنے والے اپنے پیرنٹس اینڈ ٹیچر کی ریسپیکٹ نہ کرنے والے ہیں. اللہ پاک آپ کو اس فری پروگرام کے لیے جزائے خیر دے، آمین. وعلیکم السلام اور آمین. بہت شکریہ عثمان فاروق صاحب، آپ کی پہلی بات بالکل صحیح ہے. نہ صرف نئے اور فیوچر انویسٹر کو انکریج کرتی ہے، بلکہ اگر آپ توجہ دیں اور میرے چینل پہ جائیں اور میری پلے لسٹ ہے لرن ٹریڈنگ، اگر اس میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں سکھانے اور سیکھنے پر کتنا بلیو کرتا ہوں. تو پرانے جو لوگ ہیں، اور میں آپ کو ایک مزیدار اسٹیٹسٹک بتاؤں کہ جو میری ورکشاپس ہوتی ہیں اور جو میرے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں 99% لوگ وہ آتے ہیں جو پہلے سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور بڑے عرصے سے کر رہے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو برانڈ نیو ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں جو پہلے سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں. تو مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کو بھی یہ ہیلپ کرتی ہے. اور کئی لوگ جیسے ہمارے ادھر ایک کمنٹ کرتے ہیں محمد علی صاحب، انہوں نے یہیں یوٹیوب پہ کمنٹ کر کے یہ بات کہی تھی کہ میں اتنے عرصے سے ٹریڈنگ کر رہا ہوں مگر مجھے یہ ساری چیزوں کا تو پتہ ہی نہیں تھا.
ٹریڈنگ کا مزہ تو مجھے اب آ رہا ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ٹریڈنگ کو پہلے سے کر رہے ہیں مگر ان پیرامیٹرز کو نہیں جانتے تھے جو انہیں فالو کرنے چاہیے. تو میرے خیال میں ہر ایک کو ہیلپ کرتی ہے. عبدالرؤف صاحب کہتے ہیں سر سلام. وعلیکم السلام. پلیز سیف ٹریڈنگ کے لیے کوئی اسٹاک بتا دیں. سر لفظ ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیچیں گے خریدیں گے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کہتے ہیں سیف انویسٹمنٹ کے لیے اسٹاک بتا دیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے, پھر آپ سکون سے لے کے بیٹھ جائیں گے. جب آپ بات کریں گے کہ ٹریڈنگ کریں گے تو پھر آپ کو ایکٹیو رہنا پڑے گا, کیونکہ جو اسٹاک آج ٹریڈنگ میں اچھی ٹریڈ کر رہا ہے وہ کل ریسٹ پہ ہوگا, کل کوئی دوسرا اسٹاک ٹریڈنگ کر رہا ہوگا. تو میک یور مائنڈ فرسٹ کہ یو آر اے ٹریڈر اور اے انویسٹر, دین ول ڈسکس دیٹ. محمد شہباز اسلم, السلام علیکم سر. FCPL کے بارے میں بتائیں, کیسا اسٹاک ہے, اس کا باٹم کیا ہوگا, ہو سکتا ہے میں 50% بائنگ 86, ریمیننگ 50% کہاں کرنی چاہیے. سب میں پہلے تو نام سنتے ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ FCPL بہت اچھا اسٹاک ہے. اٹس اے ویری گڈ اسٹاک, اور یہ ایک ایسے سیکٹر سے تعلق رکھتا ہے جس سیکٹر کو بہت زیادہ افیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ فوڈ سیکٹر ہے تو یہ کام چلتا رہتا ہے. تو اب آپ نے کہا کہ میں 50% 86 پہ بائی کر چکا ہوں. آپ نے 86 پہ جو بائی کیا ہے تو کم سے کم بھی اگر آپ نے بائی کیا ہے تو اپریل 2022 میں کیا ہے, کیونکہ 86 اپریل 2022 اور اس سے پہلے یہ ریٹ تھا, اس کے بعد یہ ریٹ نہیں آیا. اور سوئنگ ٹریڈ میں اس ٹریڈ نے آپ کو 1 2 3 4 مواقع دیے ہیں 65 روپے پہ بائی کرنے کے, 65 روپے پہ بائی کرنے کے, اور جب یہ 65 پہ بائی ہوا ہے 75 پہ بکا ہے. اور 1 2 3 چوتھی دفعہ جب یہ 65 پہ آیا تب بھی یہ 68 پہ گیا, اور اس کے بعد اس نے 65 کو توڑا, یعنی کہ اس کی ایک سپورٹ لائن تھی 62 روپے کی, وہ توڑی. تو یہ ایک نیا سیلنگ پریشر ہے اس میں, جو کہ بالکل نیا ہے. پچھلے 1 2 ہفتوں کے اندر یہ ہم نے پریشر دیکھا ہے. اور آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں یہ انڈیکس کے ساتھ موو نہیں کرے گا, پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا, یہ انڈیکس سے تھوڑا ڈفرینٹ موو کرے گا. تو میرے حساب سے تو یہ اسٹاک یہاں بھی اچھا ہے. اگر آپ 25% یہاں سے لے کے 60 روپے تک بھی بائی کرتے ہیں, ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. اس کے بعد ویٹ کریں, 57 روپے کے لیے کچھ پیسے بچا کے رکھیں, وہاں پر بائی کر لیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے جناب, سوال ہے چودھری وقاص ضیاء کا. سر ٹیلی کارڈ کا انالیسس کریں. تھینکس سر, اس کے لیے میں بڑا افسوس کرتا ہوں. ٹیلی کو دیکھ کے کیا حالت کر دی ہے ٹیلی کی, کہاں یہ 25 روپے تک گیا اور اب 6 روپے پہ کھڑا ہوا ہے. مگر یہ ہے کہ ٹیلی نے میرے خیال میں 18-19 روپے پہ ہمیں مواقع فراہم کیے تھے نکلنے کے. بہرحال مگر ٹیلی میں ایک اور بائنگ بھی ہوئی تھی 10 روپے کے پاس, بڑی اچھی بائنگ تھی وہ. اس بائنگ نے بڑا دھوکہ دیا. 2-3 دفعہ تو اس نے سوئنگ ٹریڈ کروا دی ہمیں, پھر اس کے بعد 10 روپے اس نے توڑا اور وہاں سے پھر یہ نہیں رکا. میں نے ٹیلی کو آلریڈی کچھ دن پہلے بائنگ کال دی تھی جب یہ 5.5 کی طرف جا رہا تھا. تو ابھی بھی میں اس پہ قائم ہوں کہ ٹیلی ابھی کو خاص موو نہیں کیا ہے, ابھی اور دوبارہ ایگزاسٹ کر سکتا ہے, نیچے آ سکتا ہے. تو ٹیلی کو بائی کرنا چاہیے. اور اگر آپ ٹیلی بائی کرتے ہیں یہاں تو یہ سوچ کے نہیں کریں کہ آپ کوئی فوری طور پہ اس سے گین لے لیں گے. اگر آپ اس میں میڈیم ٹرم سوئنگ ٹریڈ کے لیے اگر پلاننگ کرتے ہیں تو ٹیلی اچھا ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں تو پھر آپ اگر امیڈیٹ گین کی بات کر رہے ہیں تو ٹیلی میں آپ کو امیڈیٹ گین نہیں ملے گا, یہ بات ذرا سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم چلتے ہیں اپنے. اچھا, اگلا جو کمنٹ تو آپ لوگوں کے یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں, مگر کل میں نے ایک ڈیفرنٹ ویڈیو پوسٹ کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے اس حوالے سے کچھ سوالات ہوں گے تو میں ان کے بھی جواب دوں گا. تو میں اس ویڈیو کی طرف چلتا ہوں. اس ویڈیو کا نام تھا ٹارگٹ اچیو. اچھا, اس پہ تو کوئی کمنٹ ہی نہیں ہوا, صرف ایک محمد علی صاحب کا کمنٹ ہے.
سر جی تسی گریٹ ہو, یو آر ڈوئنگ گریٹ سروس فار اے اسمال انویسٹر لائک اس, مے یو بی بلیسڈ ود ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس فار ایور, ڈیپ ریگارڈس. تھینک یو محمد علی, بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. یہی وہ محمد علی صاحب ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا. یہ کافی عرصے سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں اینڈ ہی از ہیونگ اے ویری گڈ نالج آف ٹریڈنگ, مگر اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو ایکسپیکٹ کیا کہ مارکیٹ میں کیا مطلب اس کے باوجود بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو جناب یہ تھے آج کے کمنٹ اور ان کے جوابات. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کمنٹ سمجھ آئے ہوں گے. اسلام آباد کے پروگرام کے لیے آپ لوگ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں 0345619043. یہاں اختتام ہوتا ہے یور فیڈ بیک میٹرز کا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.